لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد. صحیح بخاری کتاب الایمان باب نمبر 2 دعاکم ایمانکم. اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ وہی ایمان کے بارے میں بات ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ایمان 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے: اقرار، تصدیق اور عمل. اور ساتھ یہ بھی ثابت کریں گے کہ ایمان کے اندر کمی اور زیادتی ہوتی ہے. دعاکم سورہ فرقان کی آیت نمبر 77 اس کی تفسیر فرمانا چاہتے ہیں. یہ بعض نسخوں کے اندر یہاں باب کا لفظ ہے کہ باب دعاکم ایمانکم، اور بعض کے اندر باب کا لفظ نہیں ہے. تو جن میں نہیں ہے انہوں نے کہا کہ یہ باب فی الباب ہے، یعنی پیچھے والے باب کا یہ تکملہ ہے. تو اگر الگ سے ہو تو یہ بھی درست ہے کہ دعاکم کی تفسیر ہو رہی ہے. دعاکم کی پوری آیت سورہ فرقان کی آیت نمبر 77 قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، کہہ دیجئے نہ پرواہ کرے تمہاری میرا رب اگر نہ ہو تمہاری دعا، یعنی تمہارا ایمان لانا نہ ہو. لولا دعاؤکم کی تفسیر ابن عباس رضی اللہ عنہما نے لولا ایمانکم کی ہے، دعا کا معنی ایمان کیا ہے. یہی امام بخاری ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما مفسر قرآن ہیں، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی دعا کا شرف حاصل ہے، اور آپ نے فقہ اور قرآن کی تفسیر کے لیے ان کے لیے دعا کی تھی. اور واقعی تمام صحابہ میں سے تفسیر اور فقہ کے اندر ان کا ایک نام تھا. تو وہ دعا لولا دعاؤکم کا معنی کرتے ہیں لولا ایمانکم. اب اس اعتبار سے آیت کریمہ کے اس حصے کا ترجمہ یہ ہوگا قل ما یعبأ بکم ربی، کہہ دیجئے نہ پرواہ کرے تمہاری میرا رب لولا دعاؤکم اگر تمہارا ایمان لانا نہ ہو. یہ گویا کہ کافروں کو، بے دین لوگوں کو دھمکی اور وارننگ دی جا رہی ہے کہ اگر تمہاری قوم اور برادری میں کچھ ایماندار لوگ موجود ہیں جن کی وجہ سے تم پر عذاب نہیں آتا، اگر تمہارے اندر وہ چند ایماندار نہ ہوں، اگر جو گنتی کے چند افراد ہیں ان کے ایمان کی وجہ سے اللہ نے یہ عذاب روکا ہوا ہے، ٹالا ہوا ہے، اگر ان کا ایمان لانا نہ ہوتا تو تمہیں اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کر دیتا، اللہ کو کوئی پرواہ نہ تھی. امام بخاری یہاں سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ دعا کو ایمان کہا گیا ہے، یا دوسرے الفاظ کے اندر ایمان کو دعا کہا گیا ہے. اور دعا آپ جانتے ہیں کہ دعا ایک عمل ہے. دعا صرف ایک زبان کا اقرار اور دل کی تصدیق نہیں، بلکہ ایک عمل ہے جس کے اندر کچھ حرکات و سکنات، کچھ چیزیں اپنانی پڑتی ہیں. اس سے یہ ثابت ہوا کہ عمل جو ہے ایمان کا شامل ہے. اور دوسری بات بھی ثابت ہوئی کہ دعا کے درجات ہیں، تمام کی دعا ایک جیسی نہیں ہوتی. کسی کی دعا ایسی ہوتی ہے کہ نقد و چیز اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے، کسی کو کچھ دیر بعد. بہت مقربین کی دعا کا اور نتیجہ ہوتا ہے، اور ہمارے جیسوں کی دعا کا اور نتیجہ ہوتا ہے. تو دعا کے اندر درجہ بندی ہے. تو جب دعا کو ایمان کہا گیا ہے تو ایمان کے اندر بھی درجہ بندی ہوگی، تمام کا ایمان ایک جیسا نہ ہوگا. اس کے بعد جو امام بخاری روایت لائے ہیں حدیث نمبر 8 ہے. فرماتے ہیں قال حدثنا عبید اللہ ابن موسیٰ قال اخبرنا حنظلہ بن ابی سفیان عن اکرمہ بن خالد عن ابن عمر رضی اللہ عنہما. عبید اللہ بن موسیٰ یہ کوفی راوی ہیں، ثقہ ہیں. امام بخاری اور امام احمد رحمہ اللہ انہوں نے براہ راست ان سے روایتیں لی ہیں، یعنی عبید اللہ بن موسیٰ سے براہ راست روایتیں لی ہیں. جبکہ امام مسلم اور باقی اصحاب سنن انہوں نے براہ راست عبید اللہ بن موسیٰ سے روایتیں نہیں لی، بلکہ ایک واسطے سے لی ہیں. تو یہ بھی امام بخاری کی گویا کہ روایت ان سے لینا یہ عالی درجے کی ہے، جبکہ باقی امام مسلم اور باقی اصحاب سنن والی وہ سافل درجے کی ہے. یہ امام بخاری کے سند کے مقابلے میں اس کا درجہ کم ہے. ان کی وفات
13 ہجری کے اندر اسکندریہ کے اندر ان کی وفات ہے۔ قال اخبرنا حنظلہ بن ابی سفیان، فرماتے ہیں کہ ہمیں حنظلہ بن ابی سفیان نے بیان کیا۔ حنظلہ بن ابی سفیان قریشی مکی، یہ قریشی ہیں اور مکی ہیں، اور صفوان بن امیہ جمحی کی اولاد میں سے ہیں، اور 151 ہجری کے اندر ان کی وفات ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں اکرمہ بن خالد، اکرمہ بن خالد سے۔ اکرمہ بن خالد، اس کے حالات ذرا توجہ سے سننا بہت اہم ہے، کیونکہ 2 راوی ایک ہی نام کے ہیں، ایک ثقہ ہے اور ایک ضعیف ہے۔ تو جو ثقہ راوی ہیں وہ ہیں جن سے امام بخاری نے یہ روایت لی ہے، وہ ہے اکرمہ بن خالد بن سعید بن عاص بن ہشام بن مغیرہ المخزومی۔ یہ اکرمہ بن خالد ثقہ ہیں اور ان کی ثقاہت پر تمام محدثین کا اتفاق ہے۔ اسی نام کے ایک اور راوی ہیں، ان کا نام بھی اکرمہ بن خالد ہے، اور وہ بھی مخزومی قبیلے کے ہیں، لیکن درمیان کے اندر ان کی آباء و اجداد میں کچھ فرق ہے۔ ان کا نسب نامہ ایسے ہے، اکرمہ بن خالد بن سلمہ بن ہشام بن مغیرہ المخزومی۔ گویا کہ پیچھے والے اکرمہ وہ تھے اکرمہ بن خالد بن سعید بن عاص بن ہشام تھے، اس کے درمیان سلمہ، اور سلمہ کے بعد ہشام بن مغیرہ المخزومی ہیں، لیکن یہ راوی ضعیف ہے۔ یہ دوسرے بیان کیے ہیں جس اکرمہ کا دادا سلمہ ہے وہ ضعیف ہے، اور جس کا دادا جو ہے سعید ہے، اور سعید کے بعد ان کا آگے پردادا العاص ہے، وہ ثقہ ہے۔ یہ وضاحت اس لیے کی کہ بعض لوگ لا علم کی وجہ سے غلطی کھا جاتے ہیں، اور بعض جان بوجھ کر دوسروں کو پھسلانے کے لیے ان کو احادیث سے متنفر یا صحیح بخاری سے متنفر کرنے کے لیے ہاتھ استعمال کرتے ہیں۔ کیسے کہ راوی جو یہ دوسرا اکرمہ بن خالد بن سلمہ، اس کو لیا جرح تعدیل کی کتب میں سے، اس کے حالات فلاں نے بھی جرح کی، فلاں نے بھی جرح کی، اس نے بھی ضعیف، فلاں نے بھی ضعیف، تمام کی لائن لگا دی، اور پھر اس کے بعد تاثر یہ دیا کہ دیکھو یہ اس کو تمام نے ضعیف قرار دیا، اور امام بخاری اپنی بخاری کے اندر سے روایت لائی ہیں، اس لیے یہ بخاری یہ قابل اعتماد کتاب نہیں ہے۔ یہ ایک دھوکہ دیا جاتا ہے، اور صحیح بخاری سے متنفر کرنے کی ایک سازش ہوتی ہے۔ حالانکہ امام بخاری رحمہ اللہ جس سے لائے ہیں وہ اکرمہ بن خالد بن سعید بن عاص بن ہشام بن مغیرہ مخزومی ہیں، جس کے ثقہ ہونے پر تمام کا اتفاق ہے، اور جو ضعیف ہیں وہ اکرمہ بن خالد بن سلمہ بن ہشام بن مغیرہ مخزومی ہیں، جس کے ذوق پر تمام کا اتفاق ہے۔ عن ابن عمر، وہ ابن عمر یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ اسلام کی بنیاد علی خمس 5 چیزوں پر ہے۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ شہادت ان لا الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ۔ پہلی چیز شہادتین کا اقرار، اللہ کی وحدانیت اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت۔ دوسری چیز اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، و ایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ دینا، والحج، اور حج کرنا، و صوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ 5 چیزیں بیان کی ہیں۔ باقی رہا کہ بنی الاسلام، یا اسلام کا تذکرہ ہے، بات تو ایمان کی ہو رہی تھی، تو یہ بات پہلے بھی بتلائی جا چکی ہے کہ محدثین کے نزدیک اسلام اور ایمان یہ ایک ہی حقیقت کے 2 نام ہیں۔ اسلام اور ایمان یہ ایک ہی چیز ہے، اسلام بول کر ایمان اور ایمان بول کر اسلام مراد لیا جاتا ہے، الا یہ کہ یہ دونوں لفظ آپس میں مقابلے میں آ جائیں، ایک ہی کلام میں آ جائیں اور ایک دوسرے کے اپوزٹ آ جائیں، تو پھر ایمان کا تعلق اندرون کے ساتھ ہوگا، عقائد کے ساتھ، یعنی دلی جو کیفیات ان کا نام ہوگا، اور اسلام کو جو ظاہری ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ، ظاہری کے ساتھ ہوگا۔ لیکن جہاں ایک چیز کا تذکرہ ہو وہاں اسلام سے ایمان اور ایمان سے اسلام مراد، یہ قرآن اور حدیث کے اندر بہت ساری جگہ پر اس کی مثالیں موجود ہیں۔ تو یہاں لفظ اسلام سے امام بخاری ایمان ہی مراد لے رہے ہیں، اور اسلام کے اندر کیا چیزیں ہیں؟ توحید و رسالت کا اقرار اور اس کی تصدیق، یہ بھی ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ باقی چیزیں، نماز کی اقامت، زکوٰۃ ادا کرنا، حج اور رمضان کے روزے۔ اور صاف ظاہر ہے کہ یہ نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، روزے ہیں، یہ تمام تو اعمال ہیں،
تو ثابت ہوا کہ اعمال جو یہ بھی ایمان کے اندر شامل ہیں۔ اور یہ بات بھی اب واضح ہے کہ تمام کی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا درجہ ایک نہیں ہوتا، بعض کا بہت اعلیٰ درجے کا، بعض کا کم درجے کا۔ تو جب نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ ایمان کے اندر شامل ہیں اور ان کے اندر درجہ بندی ہے، تو ایمان کے اندر بھی درجہ بندی ہوگی، تمام کا ایمان ایک جیسا نہیں ہوگا۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی ہے کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ لیکن بنیاد کے اندر کن کن چیزوں کا بیان کیا گیا ہے؟ اقرار اور تصدیق کو بھی، کیونکہ پہلے شہادت ان لا الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ، یہ اقرار اور تصدیق ہے۔ آگے اعمال کا بھی تذکرہ ہے، تو گویا کہ تینوں چیزوں کا مجموعہ، تصدیق، اقرار اور اعمال، تینوں مل کر ایمان اس سے مکمل ہوتا ہے۔ اگر صرف تصدیق اور اقرار ہی ہو تو باقی وہ اعمال کو اس کے اندر شامل نہ کیا جاتا۔ شہادت تو اس کے اندر ایک اعراب، اس پر کیا پڑھا جائے؟ اس کے اندر تینوں اعراب پڑھ سکتے ہیں۔ شہادت تو مرفوع بھی پڑھ سکتے ہیں، اس شکل کے اندر یہ مبتدا محذوف کی خبر ہوگی، مبتدا محذوف ہوگا، یہ اس کی خبر بن جائے گی۔ شہادت ان لا الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ والحج والصوم و رمضان، یہ تمام کے تمام مرفوع پڑھے جائیں گے۔ دوسرا ان کو منصوب بھی پڑھا جا سکتا ہے، شہادت ان لا الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ والحج والصوم و رمضان۔ اس وقت یہ آنی فعل محذوف کا مفعول ہوگا، آنی یا یعنی محذوف نکال کے یہ اس کا مفعول ہو جائے گا۔ تیسرا یہ مجرور بھی پڑھے جا سکتے ہیں، شہادت ان لا الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ والحج والصوم رمضان۔ اور مجرور پڑھنے کی وجہ یہ علی خمسن، خمسن سے یہ بدل ہے، اور مبدل منہ اور بدل کا اعراب ایک ہوتا ہے۔ خمسن یہ مجرور ہے حرف جار کی وجہ سے، تو یہ تمام کے تمام آگے والے بھی مجرور ہی پڑھے جائیں گے۔ اس طرح کی عبارتیں احادیث میں کئی جگہ آئیں گی، تو یہ بات ذہن میں رہے کہ ان کے اندر اعراب کے اندر تینوں وجہیں ہو سکتی ہیں۔ آگے امام بخاری رحمہ اللہ اسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے آگے باب قائم کرتے ہیں۔ تیسرا باب ہے باب امور الایمان، ایمان کے جو امور ہیں ان کا تذکرہ۔ اسلام میں کچھ چیزیں تو بنیادی حیثیت رکھتی ہیں اور ان کا ذکر جو گزشتہ روایت کے اندر بیان کر دیا، بنی الاسلام علی خمس، وہ ہے اسلام کی بنیادی چیزیں، اور کچھ کا تعلق فروعات سے ہوتا ہے، تو اب ان کا ذکر فرماتے ہیں، جس کے لیے امور کا لفظ بیان کیا ہے۔ امور کا معنی کچھ اور بھی امور ہیں، اگرچہ وہ اسلام کی بنیادی چیزیں نہیں ہیں، لیکن وہ ایمان کی تکمیل کے لیے، اس کے اندر بہتری، اس کے اندر حسن اور خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے، گویا کہ ان کا بھی ایمان کے ساتھ ایک تعلق اور ربط ہے۔ اور اسی طرح ایک اور شبہ بھی تھا، اس کا بھی ازالہ امام صاحب کرنا چاہتے ہیں، کہ جب پیچھے یہ بیان کر دیا کہ بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، تو شاید کوئی کسی کے ذہن میں آئے کہ یہ 5 چیزیں ہی ایمان کے اندر شامل ہیں، کوئی اور چیز ایمان کے اندر شامل نہیں ہے، کوئی باقی کوئی کام کرے نہ کرے ایمان تو مکمل ہو چکا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس بات کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ 5 چیزیں تو ہیں بنیادی، لیکن ان کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ایمانیات میں ہیں، ایمان کے اندر شامل ہیں، اب ان کا بھی تذکرہ کیا جاتا ہے۔ چنانچہ اس کے لیے امام بخاری 2 آیتیں پیش کی ہیں۔ پہلی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 فرماتے ہیں وقول اللہ تعالی، قول اللہ کا تب امور الایمان پر ہوگا، یعنی یہ بات بن جائے گی باب امور الایمان و باب قول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نہیں ہے نیکی کہ تم پھیر لو اپنے چہروں کو مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف۔ صرف مشرق کی طرف رخ کر کے عبادت کے لیے کھڑا ہو جانا یا مغرب کی طرف کھڑے ہو جانا، صرف یہی نیکی نہیں ہے۔ مراد سے نماز کے لیے، ہاں نماز جس طرف قبلہ ہے، ہمارا جو پاک و ہند والوں کا وہ مغرب کی طرف ہے، اور جو دوسرے ممالک ان کا مشرق کی طرف ہے، کسی کا قبلہ شمال کی طرف، کسی کا جنوب کی طرف، تو وہ نماز کے لیے قبلے کی طرف متوجہ ہو کر کھڑا ہونا یہ بھی بڑی نیکی ہے، لیکن صرف یہی ایک نیکی نہیں ہے، اسی ایک کو کافی و وافی سمجھو۔ فرمایا کہ لیس البر،
ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی صرف یہی نہیں کہ اپنا رخ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، ولیکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، لیکن نیکی اصل کے اندر یہ ہے، مکمل نیکی وہ یہ ہے کہ جو ایمان لائے اللہ پر والیوم الآخر اور آخرت پر۔ ولیکن البر یہاں عبارت محذوف ہو جائے گی، اصل میں یہ ولیکن البر بر من آمن، لیکن نیکی اس آدمی کی نیکی ہے جو ایمان لاتا ہے اللہ پر والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، والملائکۃ اور فرشتوں پر، والکتاب اور کتاب پر، یہاں کتاب کتب کے معنی میں، جمع کے معنی میں، والنبیین اور انبیاء پر۔ اللہ پر ایمان لانے کا کیا معنی؟ کہ یہ عقیدہ رکھنا اللہ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے اختیارات میں اکیلا ہے۔ اپنی ذات میں اکیلا ہونے کا معنی کہ اللہ کی ذات ایک ہے، تین مل کر ایک نہیں بنا، 360 مل کر نہیں بنا، لاکھوں کی تعداد مل کر نہیں ہے، وہ ایک ہے، اس کی ذات ایک ہے۔ اپنی صفات میں ایک ہے کہ جو اللہ کی صفتیں ہیں اس کے اندر کوئی بھی شریک نہیں، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی جن، نہ کوئی انسان، انسانوں میں سے نہ کوئی نبی، نہ کوئی صحابی، نہ کوئی ولی، نہ کوئی شہید، کوئی بھی اللہ کی صفات کے اندر شریک نہیں ہے۔ یہ ہے کہ من آمن باللہ، اللہ پر ایمان کا مختصر خاکہ، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان، یعنی یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ زندگی، یہ دنیا کی زندگی ہمیشہ نہیں رہے گی، اس نے ایک دن ختم ہونا ہے، اور اس کے ختم ہونے کے بعد یہ نظام بالکل ختم نہیں ہو جائے گا، بلکہ ایک دوسرا جہان بھی ہے جس کے اندر انسان نے اپنی پوری زندگی کے اعمال کا نتیجہ اس کو ملنا ہے۔ اگر اچھے اعمال کیے تو اس کا اچھا نتیجہ، برے اعمال کیے تو برا۔ یہ ایک دن آنے والا ہے جس کو قیامت کا دن کہا جاتا ہے۔ والملائکۃ، فرشتوں پر ایمان کہ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، نور سے اللہ نے ان کو پیدا کیا، بے شمار فرشتے ہیں۔ معراج کی رات آپ نے فرمایا کہ میں نے آسمانوں پر 4 انگلی برابر جگہ مجھے ایسی نظر نہیں آئی جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ قیام، رکوع یا سجدے میں نہ ہو، 4 انگلی برابر، اتنے اللہ کے فرشتے۔ اور اسی طرح صحیح بخاری کی روایت کہ 70,000 فرشتے روزانہ بیت المعمور کا طواف کرنے کے لیے آتے ہیں، 70,000 یومیہ، اور جن کو ایک بار موقع مل جائے کہ قیامت تک ان کی دوبارہ باری نہیں، اتنے اللہ کے فرشتے۔ اور بعض فرشتوں کو اللہ نے بڑی طاقت، بڑی قوت دی ہے، آن واحد کے اندر آسمانوں سے زمین پر، مشرق سے مغرب، شمال جنوب تک پہنچ جاتے ہیں۔ آن واحد کے اندر ہزاروں اور لاکھوں لوگوں کی روح ایک وقت میں قبض کر لیتے ہیں، کوئی انسان مشرق میں ہوتا ہے، کوئی مغرب میں، کوئی شمال میں، کوئی جنوب میں، لیکن اتنی طاقتوں اور قوتیں دینے کے، اختیارات دینے کے باوجود وہ خود مختار نہیں، وہ اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کے سامنے عاجز ہیں، اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، وہ اللہ کے ساتھ، اللہ کی کسی صفت میں شریک نہیں ہیں، وہ ہمہ وقت اللہ کے عاجز اور اللہ کے عاجز بندے ہیں، اور ہمہ وقت اللہ کے حکم کی تعمیل کرنے والے ہیں۔ والکتاب، کتابوں پر ایمان لانا۔ کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب کہ اللہ نے انسانوں کو رشد و ہدایت کے لیے جتنی بھی کتابیں بھیجی ہیں، صحیفے بھیجے ہیں، ان کی تعداد ہمیں معلوم نہیں، وہ تمام کتابوں ہم مانتے ہیں وہ واقعی من جانب اللہ تھی، ان میں سے کسی ایک کا بھی ہم انکار نہیں کرتے، لیکن کون سی کتابیں؟ جو اللہ نے اپنے پیغمبروں، اپنے رسولوں پر بھیجی، اور آخری کتاب قرآن مجید ہے۔ اب قیامت تک کوئی اور کتاب نہیں آئے گی۔ پہلی کتابوں اور قرآن کے معنی میں ایک فرق بھی ہے۔ پہلی کتابوں کے بارے میں تو یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ بالکل برحق تھی، سچ تھی، لیکن اب ان کی تعلیمات وہ قابل عمل نہیں ہیں، اب قابل عمل قرآن ہے، الا یہ کہ پہلی شریعتوں، پہلے کتابوں کی وہ تعلیمات جو قرآن نے یا قرآن کی شرح احادیث نے جن کو باقی رکھا ہے ان پر عمل کیا جائے گا، ورنہ پہلے کتابوں کی تعلیمات منسوخ ہوگی، اب وہ ہمارے لیے قابل عمل نہیں ہیں، لیکن مانتے ہم ضرور ہیں وہ ساری کے ساری من جانب اللہ ہے، لیکن جو اللہ نے نازل کی تھی وہ جو خود تحریف کر دی، جس طرح کہ موجودہ تورات، انجیل یا باقی اناجیل ہیں، ان کے اندر تو بے شمار تحریفیں ہیں۔ ہم وہ تورات اور انجیل مانتے ہیں جو اللہ نے جبریل کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو نازل کی تھی وہ برحق تھیں، لیکن جو موجودہ ہیں یہود و نصارہ کے پاس، ان کو ہم تمام کے تمام کو برحق نہیں مانتے، اس کے اندر تو بے شمار تحریفیں، ایک ایڈیشن دوسرے ایڈیشن سے نہیں ملتا، ایک دور کی تورات انجیل دوسرے دور کے ساتھ نہیں ملتی،
ہم وہ مانتے جو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی تھی، اور قرآن کے بارے میں ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ قرآن وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے جبریل کے ذریعے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا، اور اس کے کسی ایک لفظ کے اندر بھی کوئی تحریف اور کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، اور قیامت تک اس کے اندر کوئی تحریف نہیں ہو سکتی۔ جو آج مسلمانوں کے ہاتھ میں قرآن ہے، یہ وہی قرآن ہے جو اللہ تعالیٰ نے جبریل کے ذریعے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تھا۔ اس کے اندر کوئی تحریف اور کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، کیونکہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے۔ والنبیین، نبیوں پر بھی ایمان، جتنے بھی رسول اور نبی لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے بھیجے وہ سب برحق، سب سچ تھے، اور جو اللہ نے ان کو تعلیمات دی تھی وہ سب کے سب انہوں نے من و ان اپنی امتوں کو پہنچا دی، اور امتوں کو پہنچانے کے اندر انہوں نے ذرہ برابر بھی کمی نہیں کی۔ یہ سب نبیوں کو ماننا، کسی ایک نبی کا بھی انکار کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اور سب سے آخری پیغمبر، آخری رسول اور نبی وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اب قیامت تک کوئی نبی، کوئی ظاہری، کوئی باطنی، کوئی ذلی، کوئی بروزی، کوئی پیغمبر، کوئی رسول نہیں آئے گا۔ پہلے پیغمبروں میں اور آخری پیغمبر کے اندر ماننے میں یہ فرق بھی کریں گے کہ پہلے پیغمبر بالکل برحق تھے، سچ تھے، واقعی من جانب اللہ تھے، اور انہوں نے جو تعلیمات دی تھی وہ سب اللہ کی طرف سے تھی۔ لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آ جانے کے بعد ان کی تعلیمات، ان کی شریعتیں وہ تمام منسوخ ہوگی۔ اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا جائے گا، اور ان تعلیمات پر عمل کرنے میں نجات ہے، اللہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے پیغمبروں کی تعلیمات میں سے وہ چیزیں باقی رکھی ہوں، ان کو بیان کیا ہو، تو وہ تو ہمارے لیے حجت اور دلیل ہوں گی، اور جو منسوخ ہوگی، ختم ہوگی، اب وہ ہماری حجت اور دلیل نہ ہوں گی۔ یہ پہلے پیغمبروں اور بعد آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معنی میں ایک فرق بھی ہوگا۔ پہلے پیغمبر کتنے آئے ہیں اس کی تعداد کسی صحیح احادیث کے اندر نہیں آئی۔ بعض واعظین 1,24,000 کی تعداد بیان کرتے ہیں، لیکن وہ روایت صحیح نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں یہ تعداد مقرر کر کے کہ ہم 1,00,000 اور اتنے ہزار کو مانتے ہیں تو یہ تعین کرنی درست نہیں ہے۔ ہم مطلق کہتے ہیں کہ جتنے بھی اللہ نے پیغمبر بھیجے، جتنے بھی رسول بھیجے ان کو بھی مانتے ہیں، جتنے بھی کتابیں بھیجی ان کو بھی مانتے ہیں، ان کی تعداد اللہ ہی جانتا ہے۔ اگر تعین کریں تو اس کے اندر عقیدے کے اندر ایک خرابی آنے کا بھی خطرہ ہے۔ مثلا اگر کوئی یہ کہے کہ میں 1,24,000 کو مانتا ہوں، میں 1,24,000 پیغمبروں کو مانتا ہوں، یہ تعداد کوئی صحیح روایت سے تو ثابت نہیں ہے۔ اگر صحیح روایت آتی تو پھر تو ہم مانتے، جب ثابت نہیں ہے تو بالفرض کہنے والے نے یہ کہا کہ میں 1,24,000 کو پیغمبر مانتا ہوں، بالفرض اگر اللہ نے 1,24,000 سے کچھ اوپر بھیجے ہوں، 40، 50، 100 اوپر بھیجے ہوں، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ کہنے والے نے یہ کہا کہ میں 1,24,000 کو مانتا ہوں اور اوپر والوں کو نہیں مانتا، اور ایک پیغمبر کا انکار کرنا یہ انتہائی خطرناک عقیدہ ہے۔ اور اسی طرح اس کے برعکس صورت بنا لیں کہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 نہیں بھیجے تھے، بلکہ اس میں کچھ کم تھے، 100 کم ہوں، 200 ہوں، 500 ہوں، تو کہنے والے نے یہ کہا کہ میں 1,24,000 کو نبی رسول مانتا ہوں، گویا کہ اس نے کچھ غیر نبیوں کو بھی نبی مان لیا، اور کسی ایک غیر نبی کو بھی نبی ماننا یہ بھی خطرناک عقیدہ ہے۔ اس لیے ہمارے ہاں عرف عام کا یہ مشہور ہے، اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ اگر کبھی سبقت لسانی سے یہ لفظ زبان سے نکل ہی جائے 1,24,000 والا، تو ساتھ ہی کم و بیش لگ بھگ کا لفظ کہہ کر اپنے عقیدے کو محفوظ کر لینا چاہیے۔ مثلا 1,24,000 کے لگ بھگ کم و بیش، اس کے اندر جو کمی بیشی ہوگی وہ اس کے اندر انسان جو ہے وہ تب محفوظ ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہ مختلف جو مختصر سا آپ کے سامنے اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، فرشتوں، کتابوں اور نبیوں پر ایمان کی وضاحت کی ہے، اور آگے فرمایا کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور دیا اس نے مال اللہ کی محبت پر۔ عَلَىٰ حُبِّهِ کی ضمیر کے مرجع دو ہو سکتے ہیں، ایک تو ایک کہ اللہ کی محبت یعنی اللہ کی رضا کے لیے کسی کو کچھ دیتا ہے، کوئی دکھلاوا، کوئی ریاکاری، کوئی شہرت، کوئی اپنی ناموری نہیں، سے اللہ کی رضا کی، تو صاف ظاہر ہے جو اللہ کی رضا کے لیے دیا جائے گا، اخلاص سے دیا جائے گا تو اسی کا ثمرہ ملے گا۔ اس کے لیے اگرچہ کھجور کا ایک دانہ ہی کسی کو دیا ہو، آپ نے جنت کے اندر ایک آدمی کو دیکھا بڑی لہروں بحروں سے گھوم رہا ہے،
پوچھا گیا کہ اس نے کیا عمل کیا، بتلایا گیا کہ عمل کیا کرنا ہے، راستے کے اندر کانٹے دار ایک شاخ تھی، ٹہنی تھی، اس کو کاٹ کر سائڈ پر کر دیا کہ کسی جاننے والے کو تکلیف نہ دے۔ اس کی اس اخلاص کی وجہ سے اللہ نے جنتوں میں بھیج دیا۔ ایک اور عورت کو کہ جو تھی تو فاحشہ قسم کی، لیکن ایک کتے کے بچے کو، ایک پلے کے منہ میں پانی کے قطرے اس نے ڈال دیے، اللہ نے اس کو یہ اس کے بخشش کا ذریعہ بنا دیا۔ اخلاص اللہ کی رضا کے لیے ایک معمولی عمل بھی، وہ بھی نجات کا سبب بن سکتا ہے۔ لیکن اگر اللہ کی رضا نہیں ہے، شہرت ہے، دکھلاوا ہے، اپنی ناموری ہے، جس طرح کہ ہماری اکثر لوگوں کی ہے، اپنا نام ہر ایک میرا نام آئے، میرا نام آئے، کوئی بھی کام کرنا اس پر تختی میری ہو، نام میرا ہو، اگر یہی کچھ ہے تو صحیح مسلم کی روایت آپ نے بارہا اہل علم سے سنی ہے کہ سب سے پہلے جہنم کا جو گھسیٹ کر پھینکے جائیں گے وہ چور زانی نہیں ہوں گے، کون ہوں گے؟ ایک شہید ہوگا، ایک قاری قرآن ہوگا، ایک سخی ہوگا۔ جرم کیا ہے؟ جرم یہ کہ یہ انہوں نے اعمال اللہ کے لیے نہ کیے، ریاکاری کے لیے کیے، شہرت کے لیے کیے۔ وآت المال علی حبہ کا ایک معنی یہ ہوا کہ اللہ کی محبت، اللہ کی رضا کے لیے دیا مال۔ دوسرا علی حبہ کی ضمیر خود دینے والے کی طرف بھی جا سکتی ہے، اس اعتبار سے معنی یہ ہوگا کہ وہ مال کو دیتا علی حبہ، اس مال پر محبت ہونے کے باوجود، مال سے محبت ہے، ضرورت ہے، محتاج ہے اس مال کا، پھر بھی اٹھا کر غریب کو دے دینا، یہ ہے اعلیٰ قسم کی نیکی۔ اگر اس کو لاکھوں کروڑوں وافر پڑا ہے، لاکھوں کی دولت میں سے کسی غریب کو 50 روپے دے بھی دیے تو کیا اس نے مار کا مارا ہے؟ ہاں، جس کے بیچارے کے پاس تھے ہی 50 روپے، صرف 50 تھے گھر میں، اب کوئی سبزی دال بھی لے کر جانی ہے، کسی غریب نے کی غربت کو دے کر اب اس کو ترجیح دی ہے، یا تو سارے 50 کے 50 دے دیے، یا پھر کم از کم 25-30 اس کو بھی دے دیے۔ ہاں، یہ ہے کمال کی نیکی۔ خود بھی محتاج تھا، خود بھی ضرورت مند تھا، پھر بھی دوسرے کی غربت کو، دوسرے کی تنگی کو ترجیح دی ہے، تو یہ معنی بنے گا وآت المال علی حبہ، اس مال پر محبت ہونے کے باوجود، ضرورت مند ہونے کے باوجود اللہ کے راستے میں دے۔ کن کو دے؟ ذوی القربا، قریبی رشتہ داروں کو، والیتامی، یتیموں کو۔ یتیم جس کا باپ فوت ہو جائے اور وہ نابالغ ہو، اس کو یتیم کہتے ہیں۔ ماں فوت ہو جائے، باپ زندہ، تو اس کو یتیم اصطلاح میں نہیں کہا جائے گا۔ اسی طرح اگر باپ فوت ہو گیا، خود بالغ ہے، تو وہ بھی یتیم نہیں ہے۔ نابالغ ہو اور باپ کا سایہ سر سے اٹھے تو اس کو یتیم کہا جاتا ہے۔ والیتامی، یتیموں کو، والمساکین، مسکینوں کو۔ مسکین جس کے ذرائع آمدن کم ہوں، اخراجات زیادہ ہوں۔ مسکین غریب کو نہیں کہتے، وہ نہیں جس کے پاس کچھ نہیں ہے، تو مسکین کہتے ہیں کہ جس کے ذرائع آمدن کم ہیں، اخراجات زیادہ ہیں۔ مثلا آج کے دور میں بیچارے کی تنخواہ ہے 10,000 روپیہ، اور 4-5 اس کے بچے ہیں، خود بیوی، خاوند بیوی ہیں، بوڑھے والدین بھی ہیں، کرائے کا مکان ہے، بجلی کا بل ہے، گیس کا مسئلہ ہے، اور ادویات کا مسئلہ ہے۔ اب 10,000 میں بیچارہ کیا کرے گا؟ تو اس کی تنخواہ، اس کی آمدن 10,000 ہے، لیکن اخراجات اس کے بڑی مشکل سے ناک پر ہو کر وہ 15,000 میں پورا کرتا ہے۔ اب وہ مسکین ہے، اگرچہ دیکھنے میں صحت مند ہے، سارا کچھ کرتا ہے، وہ مسکین ہے۔ اس کا تعاون کیا جائے، وہ عشر کا، زکوٰۃ کا، باقی مال کا وہ حقدار ہے، اس کا تعاون کیا جائے، مسکین اس کو کہتے ہیں۔ وابن السبیل، ابن السبیل کا لفظی معنی ہوتا ہے مسافر، راستے میں چلنے والا۔ ابن السبیل کے اندر جہاد فی سبیل اللہ کرنے والے بھی، ویسے ایک مسافر راستے میں محتاج ہو گیا، ضرورت مند ہو گیا، وہ بھی، اور اسی طرح جو دین کا کام کرنے والے ہیں اور ان کو اپنے کمانے کا کوئی موقع نہیں ملتا، دن رات دین کو پڑھنے میں، پڑھانے میں مشغول و مصروف ہیں، اگر وہ اپنے کاروبار کے لیے، اپنے کمانے کے لیے جاتے تھے، یہ کام متاثر ہوتے ہیں، تو وہ بھی ابن السبیل کے اندر ہے۔ والسائلین، اور سوال کرنے والے جو مانگ لیتے آ کر، وہ بھی۔ پھر رقاب، اور گردن آزاد کرنا۔ گردن آزاد کرنا پہلے دور میں تو یہی تھا کہ جو غلام اور لونڈیاں ہوتی تھی، غیر مسلموں سے جنگ ہوئی، غیر مسلموں سے جنگ کے دوران جو ان کے مرد اور عورتیں گرفتار ہو جاتے، ان کو حاکم وقت اور کمانڈر جن جن مجاہدین کو تقسیم کرتا، وہ ان کے ملک ثابت ہو جاتا۔ اگر مرد ہیں تو وہ غلام، اگر لونڈیاں تو وہ باندیاں کہلاتی۔ چونکہ اب بین الاقوامی سطح پر یہ غلامی والا سلسلہ ختم ہے، اسلام تو پہلے چاہتا تھا، اسلام تو پہلے آزادی کا مذہب ہے، تو یہ غلامی تو غیر مسلموں کے مقابلے میں تھی کہ وہ ہمارے
مرد عورتوں کو گرفتار کر کے غلام اور لونڈیاں بناتے تھے تو ان کے مقابلے میں کہا گیا کہ تم بھی بناؤ، ورنہ اسلام جو غلامی پسند نہیں کرتا۔ یہی تو وجہ ہے کہ بار بار کہا غلام آزاد کرنے کی یہ اجر و ثواب، اتنا اجر و ثواب، فلاں کو غلطی ہو جائے غلام آزاد کرو، فلاں غلطی ہو جائے غلام آزاد کرو، فلاں غلطی ہو جائے۔ اسلام تو پہلے آزادی کا خوگر ہے۔ اگر غیر مسلموں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ آپ غلامی نہیں ہونی چاہیے تو اسلام تو پہلے ہی چاہتا تھا۔ بہرحال بات یہ ہے کہ پھر رکاب اب وہ غلامی والا سلسلہ تو نہیں ہے، لیکن اب اس پر عمل کیسے کیا جائے؟ تو اہل علم اس کے تفسیر میں فرماتے ہیں کہ آج جو جیل کے اندر حق بند ہو جاتے ہیں، جرم انہوں نے نہیں کیا، آپ کو یقین ہے کہ انہوں نے جرم نہیں کیا، ایسے حق ان کے کھاتے میں جرم ڈال کر ان کو اندر بند کر دیا ہے، 10 سال کی سزا ہے، 15 سال 20 سال کے بیچارہ سزا اندر پڑا ہوا ہے، بیوی بچے جب وہ ان کا کی پرسان حال نہیں ہے، تو اب ایسے لوگ کا اس کا جو اس کو جرمانہ وہ عدالت نے لگایا، اس کا جرمانہ ادا کر کے اس کو چھڑوانا، یہ پھر رکاب میں آئے گا۔ تو اگر ثابت ہو جائے کہ واقعی اس نے جرم نہیں کیا، وہ بالکل پاک ہے اور نحق کے اس پر جرم آ پڑا ہے، تو اس کو آزاد کرانا، اس کے لیے وکیل ہے، اس کے لیے عدالتوں کے کیس ہیں، اس کا جرمانہ یہ تمام کے تمام ادا کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر واقعی مجرم ہے تو پھر اس کا تعاون کرنا درست نہیں، پھر اس کو سزا ملنی چاہیے۔ وہ اقامت صلاۃ، نماز کی اقامت، و آتاء زکوٰۃ، زکوٰۃ کو ادا کرنا، والموفون بعہدہم، اور جو پورا کرنے والے اپنے عہد کو، اذا عاہدوا، جب وہ عہد کرتے ہیں، والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس، صبر کرنے والے ہیں پریشانیوں اور تنگیوں کے اندر اور جنگ کے وقت میں، اولئک الذین صدقوا، یہ لوگ ہیں سچے، اولئک هم المتقون، یہ متقی لوگ ہیں۔ اور سورہ مومن کی پہلی آیت بھی ساتھ بیان کی، قد افلح المؤمنون، اب مومن کامیاب ہو گئے، اور مومنوں کے آگے والی آیات کے اندر پوری وضاحت بھی کر دی کہ مومن کون ہے۔ اس کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ جو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ مرجئہ کا رد کرنا چاہتے ہیں، مرجئہ وہ گروہ ہے ارجاء جو یہ کہتے ہیں کہ اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے، صرف اقرار ہی کافی ہے، یا صرف تصدیق ہی کافی ہے، یا بعد کا یہ بھی کہ اقرار اور تصدیق دونوں، زبان سے اقرار دل سے تصدیق کر لے بس سیدھا جنت میں، عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے نزدیک نماز پڑھنا اور کھانا کھانا برابر ہے، جیسے کھانا کھانے سے ایمان نہ بڑھتا ہے نہ کم ہوتا ہے، اس طرح نماز سے نہ بڑھتا ہے نہ کم ہوتا ہے۔ یہ مرجئہ ارجاء والے، تو یہ عقیدہ ان کا درست نہیں ہے۔ امام بخاری رد کرنا چاہتے ہیں کہ اقرار اور تصدیق کے ساتھ ساتھ اعمال کی بھی ضرورت ہے، یہ دیکھو تمام اعمال بیان کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب